دوستو سٹیج اور سٹیج اداکاروں کی کسی دور میں بے حد عزت کی جاتی تھی اور اس دور میں یہ سٹیج ڈرامے انسانی تربیت میں اہم کردار بھی ادا کر رہے ہوتے تھے۔ ایسکلس، شیکسپیئر، سنوکلس اور کئی بڑے نام سٹیج کی وجہ سے آج تک پوری دنیا کے اندر مقبول ہیں اور ہم سب ان کو آج بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دوستو پاکستان میں بھی امان اللہ، سہیل احمد عزیزی اور کئی سٹیج کے بڑے نام سٹیج ڈراموں سے وابستہ رہ چکے ہیں، جبکہ اردو سٹیج ڈراموں میں عمر شریف، معین اختر اور رفیع پیر صاحب کا اہم کردار رہا ہے۔ ایک وقت تھا جب لوگ اپنے خاندان، اپنی بیوی بچوں سمیت سٹیج ڈرامہ دیکھنے جاتے تھے اور سٹیج اداکاروں کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ان اداکاروں نے جہاں سٹیج ڈراموں کی وجہ سے معاشرے کی تربیت کی، وہیں پر پاکستان کا نام بھی پوری دنیا کے اندر مشہور کیا۔ دوستو پرانے سٹیج ڈرامے اپنے اندر ایک سبق لیے ہوتے تھے، لیکن پھر وقت بدلا اور ان سٹیج ڈراموں میں مجرا نامی فحش ڈانس کو حصہ بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے لوگوں نے فیملیز کے ساتھ آنا کم کر دیا اور آہستہ آہستہ یہ ڈرامے عیاش لوگوں کی ملکیت بنتے گئے۔ موجودہ دنوں میں تو یہ عالم ہے کہ ڈرامہ برائے نام ہی ہوتا ہے، سٹیج ڈرامے کا اصل مقصد مجرا دکھانا ہی ہوتا ہے۔ دوستو سٹیج کے زوال نے سٹیج ڈراموں پر بہت ہی گہرا اثر ڈالا ہے اور سٹیج ڈرامے کا اب اصل مقصد صرف مجرا دکھانا ہی باقی رہ گیا ہے۔ دوستو سٹیج کے اس زوال نے سٹیج پر فنکاروں کے لیے جگہ تنگ کر دی اور ان کی جگہ ان رقاصاؤں نے لے لی جن کا تعلق غریب گھرانوں سے تھا اور وہ پیسے کمانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھیں۔ شروع میں جو لڑکیاں فنکارہ بننے کے لیے آئیں، انہیں آہستہ آہستہ دولت کی لت لگ گئی اور پھر انہوں نے اپنی عیاشیوں اور بے باکیوں کا وہ مظاہرہ کیا کہ شریف آدمی کے لیے تھیٹر کے پاس سے گزرنا بھی برائی کی علامت بن گیا۔ جی ہاں دوستو، دوسرے ممالک میں بھی سٹیج ڈراموں اور تھیٹر کی مکمل انڈسٹری موجود ہے اور لوگ وہاں کام کرنا اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، لیکن دوستو پاکستان میں جو شخص یہ بھی کہے کہ اس نے سٹیج ڈرامہ دیکھا، اسے بھی عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ دوستو کچھ لوگ اداکارہ نرگس پر اس فحش ڈانس کے مقبول کروانے کا مکمل ذمہ ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس رواج کو سب سے پہلے اسی عورت نے شروع کیا۔ کوئی بھی یہ ماننے سے انکار نہیں کرے گا کہ دیدار اور نرگس دونوں بہنوں نے ڈانس میں اپنے جوہر دکھائے، لیکن اس کا مکمل ذمہ ان پر نہیں رکھا جا سکتا۔ بعد میں آنے والی اداکاراؤں نے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اور ان سے زیادہ شہرت پانے کے لیے ان تمام حدود کو پار کرنا شروع کر دیا جن کا کم از کم انہوں نے پاس رکھا ہوا تھا۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارا اصل موضوع ایسی ہی اداکارائیں ہیں جنہوں نے اس فحش ڈانس کی بنیادیں رکھیں اور اس رجحان کو ترویج دی۔ دوستو ان میں سب سے پہلے نمبر پر آتی ہیں آفرین خان۔ یہ عورت سٹیج پر بے حد فحش رقاصہ اور اداکارہ ہونے کی وجہ سے جانی جاتی ہے۔ جو بے حیائی اور بد اخلاقی اس عورت نے پھیلائی ہے، وہ شاید ہمیں انڈین فلموں اور ڈراموں میں بھی نظر نہیں آ سکتی۔ اس نے ان حرکات کی وجہ سے پیسہ بھی کمایا اور سٹیج پر مقبولیت بھی پائی، لیکن اس نے جو کام کیا اس کی وجہ سے سٹیج ڈرامہ بدنام ہو کر رہ گیا۔ دوستو اس عورت کا تعلق اکاڑا سے ہے اور اس نے یہیں سے سٹیج اور ڈانس کا آغاز کیا تھا۔ اس علاقے میں یہ بہت زیادہ مقبول ہوئی تو اس نے لاہور کی جانب رخ کر لیا۔ لاہور میں بے شک دولت و کام کی کمی نہیں تھی، یہاں اس نے بہت پیسہ کمایا اور آج وہ ایک پرآسائش اور پرتکلف زندگی گزار رہی ہے۔ آج پرآسائش بنگلے اور مہنگی گاڑیاں اس عورت کا مسکن ہے۔ دوستو اس عورت نے ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی بے حیائی پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوسرے نمبر پر اداکارہ سائمہ خان کا نام آتا ہے۔ یہ عورت بھی فحش ڈانس کرنے میں آفرین خان سے کسی طرح کم نہیں ہے۔ اسے سٹیج کا سب سے بدنام نام قرار دیا جاتا ہے۔ اس عورت کی بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ اس نے ایک مرتبہ ڈانس کرتے ہوئے اپنی قمیض تک سے آزادی حاصل کر لی تھی، اسی لیے اسے سٹیج پر پرفارم کرنے سے قلعدم قرار دے دیا گیا، یعنی اس پر بین لگا دیا گیا تھا۔ دوستو آپ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ عورت بہت پڑھی لکھی اور ایک بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے کچھ عرصہ پولیس میں نوکری بھی کی اور اس کے بعد وہ نوکری چھوڑ کر سٹیج سے وابستہ ہو گئی۔ سٹیج پر آنے کے بعد اس نے اپنے جسم کی بھرپور نمائش کی اور بے پناہ دولت بنائی، لیکن پھر کسی انجانی وجہ پر اس نے سٹیج کو خیر بات کہہ دیا۔ دوستو ان اداکاراؤں میں تیسرے نمبر پر ندا چودھری آتی ہیں، جو شکل و صورت سے ایک بہت ہی معصوم لڑکی معلوم ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ اس کے ڈرامے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس نے فحاشی کی کن حدود کو عبور کیا ہوا ہے۔ دوستو اس اداکارہ نے
نہ صرف فحش ڈانس کیا بلکہ گندی جگتوں میں بھی کسی کو آگے نہیں آنے دیا۔ دوستوں، اس عورت کا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ اس کا تعلق ایک انتہائی شریف گھرانے سے تھا۔ جب اس کا باپ بیمار ہوا تو اس نے اپنے گھر کی کفالت کا ذمہ اٹھایا اور رزق کی تلاش میں باہر نکل آئی، لیکن دنیا کے اس سفر نے اسے سٹیج پر ایک ایسا کام کرنے پر مجبور کر دیا جسے وہ عام حالات میں شاید کبھی نہ کرتی۔ دوستو، یہ عورت کسی دور میں رکشے اور بسوں میں دھکے کھاتی تھی، لیکن آج کل اس کے پاس قیمتی گاڑیاں اور بنگلے ہیں۔ ندا کو آج کل سٹیج کی سب سے امیر اداکاراؤں میں جگہ حاصل ہے۔ دوستو، اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے ہیں اور اسے اس کے منہ سے نکلی ہوئی رقم ادا کرتے ہیں۔ ان اداکاراؤں میں چوتھے نمبر پر خوشبو کی بے حیائی اور فحاشی کے چرچے سٹیج کی دنیا میں زبان زد عام ہیں۔ یہ آج کل اپنی ان سرگرمیوں کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ خوشبو کے چاہنے والے اس کا ڈانس دیکھنے کے لیے دور دراز سے سفر کر کے لاہور آتے ہیں، کیونکہ یہ یہاں سے باہر شو کم ہی کرتی ہے۔ پیارے دوستو، پہلی سیٹوں میں بیٹھنے کی جو شخص جتنی زیادہ کوشش کرے اسے اتنا ہی زیادہ مہنگا ٹکٹ خریدنا پڑتا ہے۔ یہ عورت صرف سٹیج پر ہی نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی ٹاپ ریٹنگز رکھتی ہے۔ خوشبو نے اپنے ایکٹنگ کریئر کا آغاز تو فلموں سے کیا تھا، لیکن فلموں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکیں، لیکن سٹیج پر اس عورت نے بے حد مقبولیت حاصل کی اور ڈانس ہی نہیں بلکہ بیہودہ جگتوں میں بھی خاص مقام حاصل کیا۔ خوشبو ایک ڈرامے کا 10 سے 12 لاکھ معاوضہ لیتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو سٹیج کی دنیا کی ان چند جھلکیاں دکھانے کے لیے آپ لوگوں کے لیے میں نے بنائی ہے، تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ سٹیج کی دنیا کتنی غلیظ، کتنی گندی، لیکن کتنا زیادہ پیسہ دینے والی ہے۔ یہاں پر وہ عورت جو کہ مختلف خواب دیکھتی ہو، وہ اپنے خواب پورے کسی بھی طور پر کر سکتی ہے۔ دوستو، نرگس، جس کے بارے میں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ نرگس بنیادی طور پہ ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتی تھی جو کہ نویوں کا خاندان تھا، اور یہاں پر ناچ گانا اکثر اوقات ہوتا رہتا تھا۔ پھر اس کے بعد اس نے پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں پر اس کے چاہنے والوں نے اس کو بلایا، وہاں پر پہنچ کر ان کی راتیں رنگین کی، اور آج یہ اس مقام پر پہنچی ہوئی ہے کہ یہ صرف ایک ایکٹریس ہی نہیں بلکہ ایک انڈسٹری کی بانی ہے۔ یعنی آج تک جو بھی اداکارائیں مختلف طریقوں سے یہاں پر آ کر ڈانس کرتی ہیں سٹیج پر، وہ نرگس کو اپنی ماں مانتی ہیں، کیونکہ اسی نے ان سب کے لیے یہ راستہ کھولا ہے۔ پولیس انسپکٹر عابد باکسر نے اس پر جسمانی تشدد بھی کیا اور اس کی ٹنڈ بھی کر دی، یعنی کہ اسے گنجا کر کے چھوڑ دیا، لیکن یہ آج بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ یہ آج کینیڈا کی نیشنلٹی ہولڈر بھی ہے اور بہترین زندگی گزار رہی ہے، جبکہ عابد باکسر مختلف کیسز بھگت رہا ہے۔ دوستو، صحیح کہا جاتا ہے کہ جس کی لگی ہو یا جس کا لگا ہو، دونوں کی موجیں ہیں، اور سٹیج اداکاراؤں نے اس کو صحیح معنوں میں کیش بھی کیا۔ لیکن ہم لوگ ایسے ہیں کہ بے حیائی کا مزہ تو لیتے ہیں لیکن انہیں ایکسیپٹ کبھی نہیں کرتے۔